اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 156 اور اس کا آخری رکوع تھا۔ آج انشاءاللہ چالو ہوئے گا صفحہ نمبر 157 پانچواں پارہ والمحسنات۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائماً علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے اوج تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضکم من بعض، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جس کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کریں جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہیں تو ان سے نکاح کرو۔ شان نزول، گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کے وہ تمہارے لیے بعد استبراء حلال ہیں، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں۔ اگر جیسے کوئی کہیں جنگ ونگ رہی، وہاں پہ عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا ادھر ادھر سے، تو پھر وہ جو وہاں کا سلطان رہے گا، مولا رہے گا، لے آئیں گے گرفتار کر کے، اب ان کی کنیزیں ہو گئی تو وہ ان پر حلال ہو جائیں گی، چاہے ان کے وہ کافروں کی شوہر موجود رہے، کافر عورتوں کی شوہر وہ اپنی جگہ پہ رہے، مگر ان کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، کیونکہ تباین دارین کی وجہ سے ان کے شوہروں سے فرقت ہو چکی، کیونکہ وہ الگ ہو چکی۔ شان نزول، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پائیں جن کے شوہر دارالحرب میں موجود تھے، سو ہم نے ان سے قربت میں تعامل کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ محرمات مذکورہ نکاح سے یا ملک یمین سے، اس آیت سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ مسئلہ، نکاح میں مہر ضروری ہے۔ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کو مہر دینا عورت کو ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مہر معین نہ کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر نکاح میں رقم مطلب مقرر نہیں کیا یا اتنا نہیں بولا کہ اتنا دینا اتنا لینا تو بھی واجب رہے گا۔ مسئلہ، مہر مال ہی ہوتا ہے، پیسہ پراپرٹی یا کچھ بھی جو بھی ہو مال ہی ہوتا ہے، نہ کہ خدمت و تعلیم وغیرہ جو چیزیں مال نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم خدمت کر دو یا کچھ کر دو تو پھر وہ مہر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ مہر کا مطلب مال ہی ہونا چاہیے۔ مسئلہ، اتنا قلیل جس کو مال نہ کہا جائے، مہر ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ حضرت جابر اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے۔ سب سے لاسٹ جو ہے 10 درہم پہلے چلتا تھا نا، پہلے کے دور سے زمانے میں سب سے لاسٹ جو ایک دم کم سے کم مقدار رکھو گے تو 10 درہم، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس سے حرام کاری مراد ہے، اس سے کم رہے گا تو وہ حرام کاری مراد ہے۔ اور اس تعبیر میں تنبیہ ہے کہ جانی محض شہوت رانی کرتا ہے اور مستی نکالتا ہے، تو وہ جو ایسے نکاح کرے گی کچھ اس کو دینا ہی نہیں ہے لینا ہی نہیں ہے تو پھر وہ صرف اپنا ٹائم نکالنے کے لیے ایسا کرتا ہے، مستی خور انسان ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا غرض صحیح اور مقصد حسن سے خالی ہوتا ہے، مطلب اسے صرف اپنے مستی کے لیے رکھتا ہے، باقی اور اس سے کچھ بھی نہیں رہتا، باقی چیزوں سے خالی رہتا، خاندان بنانے سے، نسب رکھنے سے، نسل بڑھانے سے، یہ سب سے وہ خالی ہوتا۔ نہ اولاد حاصل کرنا، نہ نسل و نسب محفوظ رکھنا، نا یہ سب باتیں ہیں۔ نہ اپنے نفس کو حرام سے بچانا، مطلب پھر نہ وہ ایک پہ بھی اپنے نفس کو حرام سے بھی نہیں بچائے گا۔ ان میں سے کوئی بات اس کو مد نظر نہیں ہوتی، کوئی بھی بات اس کو اس کے ذہن میں یہ سب چیزیں نہیں آتی۔ وہ اپنے نطفے و مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہوتا ہے، ایسا کرنے والا۔ خواہ عورت مہر مقرر شدہ سے کم کر دے یا بالکل بخش دے، یا مرد مقدار مہر کی زیادہ کر دے، یعنی مسلمانوں کی ایماندار کنیزیں، کیونکہ نکاح اپنی کنیز سے نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح کی مولا کے لیے حلال ہے۔ بغیر نکاح کے ہی وہ جس کی کنیزیں اس کے لیے وہ حلال ہوتی ہیں۔ عورت اگر مہر چاہے تو بخش دے یا کم کر دے، یہ عورت کی مرضی ہے، زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم کم ہی کرو، گناہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص حرہ مومنہ سے نکاح کی مقدرت و وسعت نہ رکھتا ہو، وہ ایماندار کنیز سے نکاح کرے، یا بات آر کی نہیں ہے۔ مسئلہ، جو شخص حرہ سے نکاح کی وسعت رکھتا ہو اس کو بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں تو نہیں ہے،
مگر اوپر کی آیت وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے ثابت ہے. یہ آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا. ہاں مسئلہ ایسے ہی کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز ہے. جو کتابیہ ہوتی ہے نا کہ وہ کتابی ہوتے، وہ یہودی رہتے مگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور مومنہ کے ساتھ افضل و مستحب ہے. اگر کوئی مومن عورت ہے تو اس کے ساتھ مستحب بھی ہے اور افضل بھی ہے نکاح، جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہوا. یہ کوئی آر کی بات نہیں، فضیلت ایمان سے ہے. جس کو بھی جو فضیلت ملتی ہے وہ ایمان سے ہی ملتی ہے. اگر ایمان نہیں تو اس کو کوئی فضیلت نہیں. ایمان سب سے پہلے آتا ہے. اسی کو کافی سمجھو. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ باندی کو اپنے مولا کی اجازت بغیر نکاح کا حق نہیں. کسی طرح غلام کو، جو کنیزیں ہوتی ہیں پہلے کے زمانے میں رہتی تھی نا، سلطانوں کے بادشاہوں کے، وہ بغیر ان کے اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی تھی. اور نہ غلام کو بھی بغیر اس کے اجازت کے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. نوشتہ مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، واجب کیا ہوا مطلب فرض، بے مقدوری مطلب عدم استطاعت، نہ طاقتی. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 158 والمحسنات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دارک سلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.